الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ، اور اب ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 64 آج ہمارا مضمون ہے، ہماری ڈسکشن کا موضوع ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، اہل کتاب سے فرمائیں کہ وہ ایک ایسے نقطے پر آ جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکات کا باعث ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا رب نہیں مانے گا۔ اگر وہ ان مشترکات پر اتفاق کرنے سے بھی منہ موڑتے ہیں تو ان کو اے ہمارے حبیب صاف فرما دیں، گواہ رہو ہم تو بس بطور مسلمان اللہ ہی کے تابع ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کریم میں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، بڑی معمولی سی بات ہے، اجازت لے کے داخل ہونا ہے۔ یہاں سے لے کر ناظرین کرام یہ دستور حیات گھر کے چھوٹے سے معاملے سے لے کر معاشرتی، معاشی، قومی اور بین الاقوامی معاملات کو اپنا موضوع بناتا ہے۔ آج جو ہمارا سبق ہے اس میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے بین المذاہب ہم آہنگی کا درس دیا ہے، اور ایک فلسفی دی ہے، ہمیں ایک اصول دیا ہے، ایک نظریہ دیا ہے کہ بین المذاہب یعنی کہ انٹرفیتھ ہارمونی قائم کرنے کے لیے یہ فلسفی ہے کہ جو لوگ دین اسلام کو قبول نہیں کرتے نہ کریں، کیونکہ ہم اس سے پہلے اعلان کر چکے ہیں لا اکراہ فی الدین کہ دین میں جبر نہیں ہے، کوئی قبول کر لے تو اس کی اپنی دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح ہے، لیکن اگر آنکھوں پہ پردہ ہے، نہیں کرتا نہ کریں، ہم جبر نہیں کرتے۔ لیکن اس سے یہ تو نہ ہو کہ مذاہب کے درمیان جو تفرقات ہیں، جو فرق ہیں ایمانیات کے اور دستور حیات کے، اس کی بنیاد پر مخالفت دشمنی میں نہیں بدلنی چاہیے، اختلاف رائے دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے، بلکہ ایک ہم آہنگی رہنی چاہیے، پھر بھی انسانیت کے دوران۔ ناظرین کرام، اس ہم آہنگی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ہمیں درس دیا ہے کہ وہ لوگ جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے وہ مشترکات پر تو آ جائیں۔ اے نبی، آپ ان کو دعوت دیں، اے ہمارے حبیب آپ ان کو کہیں کہ وہ مشترکات پہ آ جائیں۔ اور مشترکات ناظرین کرام کیا ہیں؟ اگر مشترکات پہ اکٹھے ہو گئے اٹ مینز کہ بنیاد پہ ہم اکٹھے ہو گئے، اور اگر ہم بنیاد پہ اکٹھے ہو گئے تو ہم صرف اپنے شہر کو نہیں، اپنے ملک کو نہیں، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے بڑا دین اسلام کا چارٹر آف پیس کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت خود چاہتا ہے کہ پوری دنیا، گلوب کے اوپر رہنے والے تمام انسان، بے شک وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلمان ہیں، ان کے آپس میں احترام کا رشتہ ضرور قائم ہونا چاہیے، محبت اور احساس کا رشتہ ضرور قائم ہونا چاہیے، اور وہ احساس، احترام، عزت، عفت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں ہمیں ایک کلیہ دے دیا ہے، ایک فارمولہ دے دیا ہے کہ بے شک اختلاف رائے رکھتے ہیں تو رکھیں، کوئی اور مذہب کے پیروکار ہیں تو رہیں، ہم جبر نہیں کر رہے، لیکن مشترکات پہ آ جائیں۔ اور ناظرین کرام، مشترکات کیا ہیں؟ مشترکات یہ ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ پہلا نقطہ ہے مشترکات کا۔ اور پھر ناظرین کرام دوسرا ہے
کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا رب نہیں مانیں گے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو پرورش کرتا ہے، اور پرورش جو کرتا ہے وہ جس کی پرورش کرتا ہے اس کی تمام حاجات سے واقف ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے اور ان کو پورا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تین مشترکات ایسی ہیں کہ ہم قرآن کریم سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں جو مختلف دوسرے انبیاء پر نازل ہوئیں، کلام اللہ سے پہلے تورات اٹھا لیں، اس کی بھی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانا جائے گا۔ ہم زبور اٹھا لیں، اس کی بھی بنیادی تعلیم یہی تھی، انجیل اٹھا لیں، اس کی بھی بنیادی تعلیم یہی تھی، اور کلام اللہ اٹھا لیں، اس کی بھی بنیادی تعلیم یہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ نکات ہیں کہ جس پر اگر ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم پوری دنیا پر رہنے والے بسنے والے انسانوں کے درمیان احترام کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، اس سے بڑی ناظرین کرام امن کی دعوت کیا ہو سکتی ہے جو دین اسلام دے رہا ہے، اور قرآن دے رہا ہے، چارٹر آف دین اسلام دے رہا ہے، مینیفیسٹو آف دین اسلام دے رہا ہے کہ آؤ باقی جزیات پر بعد میں بات کر لیں گے، اور اس کو اپنی اپنی ہم فلسفی کے مطابق ادا کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مشترکات پہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو پورا عالم اسلام نہیں، عالم دنیا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اس فلسفے کے بعد اور عملی اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے اس بنیاد کو اٹھا لیں، اور اس کے بعد امن کی عمارت کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے کیا کیا ضروریات ہیں، کیسے تزئین و آرائش ہو سکتی ہے اس فلسفی کی، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے کے لیے پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام میری درخواست پر ایک مرتبہ پھر 2 دن پہلے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے، جناب ڈاکٹر محمد وقاص جعفر۔ ناظرین کرام، آپ محتمم ہیں جامعہ شمسیہ لاہور کے، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا کرم، خیریت سے شکر ہیں؟ اللہ کا۔ اور ناظرین کرام، اس خوبصورت موضوع کے ساتھ میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے وطن عزیز کی ناظرین کرام ایک منفرد آواز ہے۔ میں اس سے بہت متاثر ہوں، سچی بات ہے، میں اپنے دل کی بات آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس تڑپ سے وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیتے ہیں، جس کرب سے، جس تڑپ سے، جس وارفتگی سے، جس سوچ سے، جس گداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو سرفرازی محبت رسول عطا کی ہے۔ میری مراد ہے ناظرین کرام جناب محمد مستنصر رانجھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ آپ واقعی ہمارے پروگرام کی صدائے قرآن کی بھی آپ سے بات ہے، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ میں نے آپ سے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ آج آپ کا پہلا دن ہے، لیکن اس کے بعد ہم آپ کو پروگرام صدائے قرآن کا حصہ بناتے رہیں گے، اور ہماری سعادت ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور بہت ہی راحت کی بات ہے۔ آپ جیسے اہل علم کی پروگرام صدائے قرآن کو بھی ضرورت ہے، اور ہمارے ناظرین کو بھی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، آمین جی، آمین۔ کہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آپ کی حفاظت ہو۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس سے ہم صرف قومی طور پر نہیں، بین الاقوامی طور پر ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ آیت کتنی خوبصورت ہے، اور اس کی دعوت کتنی خوبصورت ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں، اس بنیاد کو کس طرح سے ہم اٹھا سکتے ہیں، اور پوری دنیا کو ہم اس بنیاد کے اوپر کیسے امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو میرے بارے سے کلمات کہے، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ میں تو ایک ناچیز، ایک کم فہم آدمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و برکت میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو آپ نے مقدمے میں بات کہی وہ یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کا موضوع انسان ہے، اور وہ انسانیت کی حفاظت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو بھیجا ہے۔ اور جس آیہ مبارکہ کی آپ نے حوالہ دیا، آیت نمبر 64 جو ہے، وہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ، یعنی جو بین المسالک، بین المذاہب، بین الاقوامی سطح پر جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ خوبصورت بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلی جتنی بھی آیات ہیں ان کے اندر کبھی اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے مخاطب ہوتا ہے وہ عیسائیوں سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کئی آیات میں جو ان کا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، یعنی یہودیوں کی طرف ہے۔ جی بالکل، یہ وہ آیت ہے آل عمران کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بیک وقت، یہود و نصارہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ ایک تو یہ فرق ہے، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے جو مجادلے کا اور جو آخری تھا کہ آپ آ جائیں اور اپنے اپنے بچوں کو لے کے آ جائیں ساتھ ساتھ، اور آیت مباہلہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ نازل ہوئی۔ اب دیکھیے کہ مباہلہ بھی ہو چکا ایک طرح کا، وہ تو چیلنج عیسائیوں نے قبول نہیں کیا اور جزیہ دینے کو تیار ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، تو وہ جو مجادلہ تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کیا، اور پھر مناظرہ بھی کیا، پھر آخر میں یہ مباہلہ تک معاملہ آیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعی امن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گو کہ اس وقت جو ہے وہ مجادلہ ہو چکا، گو کہ مباہلہ والی سچویشن بھی ہو چکی، اس کے باوجود آقا علیہ السلام ان کو دوبارہ اس آیت کے تھرو دعوت دے رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم مشترکات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، تو اسلام تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک آیا، اس میں تو کوئی جو ہے لوگوں نے خود اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی تعلیمات تھیں وہ تو تمام کتب کے اندر، تمام صحائف کے اندر آپ کو یکساں نظر آئیں گی، ایک جیسی نظر آئیں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو 3 مشترکات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا کامن بات ہے جو آپ کو آج بھی بائبل میں اور تورات میں نظر آئے گی، بالکل آج بھی نظر آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور جو دوسرا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، خصوصی طور پہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو ٹرینٹی کا، تثلیث کا جو آپ نے عقیدہ گھڑ رکھا ہے، اور وہ روح القدس کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو، یہ 3 خداؤں کا تصور جو آپ نے بنا رکھا ہے، ہولی فیملی کا تصور جو بنا رکھا ہے، یہ جو اس کا یہ تمہارا اپنا گھڑا ہوا عقیدہ، حالانکہ اللہ فرماتا ہے یہ انجیل میں موجود نہیں ہے، یہ تورات میں موجود ہے، یہ تم نے خود بنایا ہے، خود گھڑا ہے، اور جب تم نے اس کو گھڑ لیا اور پھر اس کے اوپر اتنا تم ایمفسائز کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، اور جیسے اس نے پچھلی آیات کے اندر اللہ نے بتایا بھی ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو آدم علیہ السلام تو پھر بغیر ماں اور باپ دونوں کی علیحدہ میں نے تخلیق کیا، تو پھر تو ان کے اندر زیادہ اس کی طرح کی حوالہ جو تم دیتے ہو، یہ تو حوالہ پھر زیادہ ایمفسائز آدم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے بھی پیدا کیا، بالکل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل ان لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو تم نے عقیدہ بنا رکھا ہے یہ غلط ہے، اور یقیناً یہودیوں کو بھی، اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگائیں کہ اہل کتاب کی جو ٹرمینالوجی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب تورات اتری، اس کے بعد زبور آئی، اس کے بعد انجیل آئی، تو اس وقت سے یہ لوگ اہل کتاب کہلانا شروع ہوئے، اور آج بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اہل کتاب ہے ان میں یہودیوں کو عزیر علیہ السلام نے ان کو دوبارہ سے ایک ان کا وہ دوبارہ سے جو ان کا ہیکل تھا اس کو بنا کر دیا اور دوبارہ سے ریوائیو کیا ان کی سوسائٹیز کو اپنا فلسطین کے اندر، تو وہ ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہنا شروع ہو گیا معاذ اللہ۔ تو ان دونوں چیزوں کی گواہی جو ہے وہ قرآن پاک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسری چیز پہ ایمفسائز کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو آپ نے شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی اہم بات ہے، یہ میں تمام جو مذاہب کے لوگ سننے والے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ہمارا اپنا ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ کوئی ایسی
کوئی انہونی بات یا ہمارا صرف ریچولز نہیں ہے، یعنی فطرت ہمارا ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ بالکل آپ نے صحیح الفاظ بولا کہ یہ ایک نیچر ہے، اور یہ ایک ایسی نیچر ہے اگر اس کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہمارے سارے تفرقات، ہمارے سارے اختلافات، ہماری ساری آپس میں جو چپکلش ہے اور ایک قسم کی جو رنجشیں ہیں، غصہ ہے، یہ اس میں کمی آ سکتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا شروع کر دیں۔ تو یہی بات، اسی چیز کی دعوت دی گئی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس کی میں وضاحت چاہتا ہوں، اگر وقت ہے تو پھر میں اسی میں کر دیتا ہوں۔ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی کو میرے علاوہ رب نہ مانو، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب اس پہ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے اپنی تمام صفات میں سے صفت ربوبیت کو چنا ہے کامنالٹیز میں، بالکل۔ اور یہاں پہ ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو وہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حاتم تائی جو بڑا مشہور تھا، جس کی سخاوت بڑی مشہور تھی، ان کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام کی جو روشنی سے توفیق دی ان کو، اور وہ ہمکنار ہوئے۔ تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رب نہ بناؤ، تو عیسائیوں نے کب اپنا رب بنا رکھا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے پادریوں کو جو حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، اور یہ آج مسلمانوں کو اور جو ہمارے علماء ہیں، خصوصاً نام نہاد کی بات کر رہا ہوں، نام نہاد جو علماء کہلاتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے کہ جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہراتے ہیں، یہ صرف تو اللہ کی ہے، یہ رب ہونا یہ کب سے تمہارے رب بن بیٹھے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹیل بتائی کہ ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے پادریوں کو اس حد تک مانتے ہو کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات کہی۔ اور دوسری چیز جو بڑی اہم وہ بات یہ ہے کہ آج بھی اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، آج کے معاشرے میں دیکھیں، یا آپ فرعون کو دیکھیں، آپ نمرود کو دیکھیں، آپ دیگر جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، شداد کو دیکھیں، بڑی ایک اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ناظرین کو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا، اور فرعون نے تو خود کیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ فرعون نے کیا ہے، نہ نمرود نے کیا ہے، نہ شداد نے کیا ہے کہ میں خالق ہوں، یہ انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے سامنے لوگ وہ پیدا ہوئے ہیں، کوئی ان کی دائی ہوگی، کوئی ان کا چچا ہوگا، کوئی ان کا ماموں ہوگا، ان کے دیگر اقربا ہوں گے، رشتہ دار ہوں، جنہوں نے دیکھا ہے ہمارے سامنے، ہونے کا دعویٰ کیا، انہوں نے رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور رب ہونا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اپنا قانون چلائیں گے، اللہ کے علاوہ اپنا حکم چلائیں گے، کہ ہم تمہیں روٹی دیتے ہیں، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، ہم تمہیں نوکری۔ اور آج بھی جو بڑے بڑے ممالک کے حکمران ہیں یا بڑے بڑے جن کے پاس اللہ نے طاقت دی، وہ آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رب ہیں۔ جی بالکل، آپ کی جیسے ایک وقفہ لے لیں جی، اور دوبارہ انشاءاللہ یہیں سے ہم کلام ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، بہت اہم موضوع ہے بین الاقوامی ہم آہنگی، بین الاقوامی احترام، انٹرفیتھ ڈائیلاگ اور انٹرفیتھ ہارمونی۔ اس کے بارے میں کلام اللہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، وہ درس آج کا موضوع ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ وقفہ ہے، اور وقفے میں ناظرین کرام آئیے ہم قرآن کی اس صدا پر لبیک کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی کریم پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہوا ناظرین کرام صدائے قرآن کا یہ سلسلہ آج پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 پر، جس میں اللہ رب العزت نے بین الاقوامی انٹرفیتھ ہارمونی کو کریٹ کرنے کے لیے ایک بنیادی فلسفی ہمیں دی ہے کہ لوگوں آ جاؤ، بے شک تم اہل اسلام ہونا قبول نہیں کرتے، بے شک تم اہل ایمان ہونا قبول نہیں کرتے، لیکن پھر بھی ہمیں تمہارے احترام کا خیال ہے، آ جاؤ مشترکات پہ آ جاؤ، اور اس اتحاد میں آ جاؤ۔ یہ وہ اتحاد ہے، یہ وہ دائرہ ہے کہ جو اس سے باہر نکلے گا اس کے احترام میں تو کمی آ سکتی ہے، جو اس دائرے میں آ جائے گا اس کے احترام کی، اس کی عزت کی، اس کی عفت کی گواہی ہم دیں گے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور ناظرین کرام اللہ رب العزت نے خود ذمہ داری اٹھا کے یہ دعوت دی ہے کہ مشترکات پہ آ جاتے ہیں، اور مشترکات کیا ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، یہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیم، اللہ کے علاوہ
ہم کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہ بھی تمام مذاہب کی تعلیم، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانیں گے، یہ بھی تمام آسمانی کتابوں کی، تمام مذاہب کی تعلیم ہے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب جب گفتگو کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب آپ جب گفتگو فرما رہے تھے تو مجھے مجدد الف ثانی کی ایک بات یاد آ رہی تھی، اور میں اپنے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کر چکا ہوں، آج تکرار کے طور پر قرآن کریم بھی تکرار کرتا ہے، بات کو یاد کراتا ہے، تو میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ ان کے ایک مرید نے پوچھا، رائن صاحب، ان کے ایک مرید نے پوچھا حضرت مجدد الف ثانی سے کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ جی، تو سامنے کون تھے؟ حضرت مجدد الف ثانی۔ کہنے لگے بیٹا کبھی اپنے آپ کو رب نہ سمجھنا، اللہ، اور کبھی اپنے آپ کو رسول نہ سمجھنا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ آپ نے کون سی بات کر دی، کون اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے اور کون اپنے آپ کو رسول سمجھتا ہے؟ کہا بیٹا سامنے بیٹھو، یہ صرف رب کو زیب ہے، اللہ رب العزت کو زیب ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ بے شک کبھی یہ نہ سوچنا کہ جو میں چاہوں وہی ہونا چاہیے اور جو میں چاہوں وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف رب کی صفت ہے۔ ایسا نہ کرنا، اگر ایسا سوچا تو پھر ہم رب ہونے کا دعویٰ کرو گے، اور اگر تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ جو میری رائے سے اختلاف کرتا ہے وہ کافر ہے یا وہ صحیح نہیں ہے، وہ باطل ہے، تو تمہیں یہ منصب نہیں دیا گیا، یہ منصب صرف رسول کا ہے کہ جو ان کی بات سے اختلاف کرے گا وہ رد ہے، وہ باطل ہے۔ بے شک یہ منصب صرف رسول کا ہے۔ یہ نہ کبھی چاہنا کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے اور جو میں کہتا ہوں کوئی اس سے اختلاف کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے تم عام انسان ہو، اور یہ مراتب، بے شک یہ عظمت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آگے بڑھتے ہیں اسی فلسفی کو لے کر کہ بین الاقوامی مذاہب میں ہم آہنگی، احترام، عفت اور عزت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انٹرفیتھ ہارمونی قائم کرنے کے لیے، اتحاد و یگانگت قائم کرنے کے لیے، انسانیت کے درمیان یہ کلیہ تو ہمیں دے دیا، فلسفی تو ہمیں دے دی۔ اب اس سے آگے ہم کیا کریں؟ اگر بالفرض مشترکات پہ آ گئے، اکٹھے ہو جاتے ہیں ہم، اور تمام آسمانی کتابوں کی یہی تعلیم ہے، تو اس سے جزیات کی طرف ہم اور اس دائرے میں تزیین و آرائش کرنے کے لیے اتفاق و اتحاد کی کیا کیا لاہی عمل ہو سکتا ہے، کیا کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو ہمیں ملتی ہیں تعلیمات، اس میں حضرت ابوبکر جساس انہوں نے اپنی احکام القرآن میں اس آیت کے تھرو جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جزیات کے اندر وہ کہتے ہیں یہ جو 3 مشترکات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں نا، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر عدل و انصاف قائم کریں۔ واہ! وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، واہ جی واہ واہ واہ! اور عدل کسے کہتے ہیں؟ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو پے کر دیا جائے۔ تو جو قسط کا نظام ہے، اور باقاعدہ اللہ یہ فرماتا ہے اپنے مشترک لفظ کے ساتھ کہ میں بھی قسط ہوں، یعنی عدل کا جو یہ معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ اللہ کی وحدانیت کے طور پر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں گے اور اللہ کا شرک نہیں کریں گے، تو پھر ایک ایسا معاشرہ کریٹ ہوگا جس کے اندر عدل و انصاف ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسے آج ایک پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور مختلف آپ کو لگتا ہے مختلف زبانیں بولنے والے مختلف لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس رہتے ہیں، تو ان کے درمیان اگر کوئی بیلنس، ایک ہارمنی قائم ہو سکتی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے عدل و انصاف۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں نا کہ وہ کفر کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے لیکن جو ناانصافی کا نظام ہے وہ نہیں چل سکتا۔ تو پوری دنیا کے اندر ایک ہی فلسفہ ہے، عدل و انصاف۔ اور اس کے اندر ایک اہم بات انہوں نے یہ کہی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور اللہ کی مخلوق ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے دین، یہ جو اللہ کا پیغام ہے، اس کے اوپر جب عمل درآمد شروع ہوگا نا، تو آٹومیٹیکلی ایک سسٹمیٹیکلی چینج آئے گا کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ اس کی ریزن انہوں نے بتائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے میں آتے ہیں تو وہ جو میثاق مدینہ ریٹن کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں، اور یہ بھی ناظرین کے لیے کہ اٹ از دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دی ورلڈ، اس سے پہلے پوری دنیا کے اندر کوئی دستاویزی تحریری آئین موجود نہیں تھا، وہ آقا علیہ السلام نے دیا۔ اور اس کی آپ شکل پڑھیں،
ان کے اندر جو شکیں ہیں ان میں آدھی سے زیادہ شکیں جو ہیں وہ غیر مسلموں کے لیے ہیں. سبحان اللہ. تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام انسانیت کے درمیان جو ہے وہ محبت اور ہم آہنگی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جو فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایز اے میثاق مدینہ کے تحت ریاست مدینہ میں تمام شہری، چاہے وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، تمام شہری ان کی جان، مال، عزت، آبرو وہ محفوظ ہے، وہ ایک جیسی ہے. صحیح. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، ایک مسلمان کسی ذمی کافر کو، یعنی جو آپ کے ماتحت ہیں، ذمی کافر کو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ مشرک ہو، کسی کو بھی اگر آپ قتل کر دیں گے تو میں محمد قیامت والے دن اس ذمی کی طرف سے مقدمہ لڑوں گا. اللہ اکبر. اب اس سے اندازہ لگائیے اس سے زیادہ کیا، اس سے زیادہ آقا علیہ السلام کیا اور انسانیت کو کیا حقوق چاہیے آقا علیہ السلام سے جو انہوں نے دیے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے ہم آہنگی کا تعلق جو میں نے بیان کیا. ناظرین ایک بات میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی مشترکات پر آنے کے بعد عدل قائم کرنا، اور جب عدل آپ قائم کریں گے تو عدل سے مراد صرف عدالت کا عدل نہیں ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں عدل ہے. اور ایک بات، اخلاق، بے شک، احترام انسانیت، انٹرفیتھ ہارمونی، بین المسالک اور بین المذاہب، ہم آہنگی کو قائم کرنے کے لیے مشترکات پر اتفاق، پھر عدل اور اخلاق. اخلاق کی ناظرین کرام میں ایک آپ کو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے نام سنا ہوگا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، دانشور گزرے ہیں، اور ایک رہنما گزرے ہیں، خطیب گزرے ہیں. ان کا جو وجہ شہرت تھی وہ خطابت تھی. ناظرین کرام بر صغیر میں ان جیسا خطیب مانے ان کے بعد شاید نہیں جانا. جب وہ خطاب کرتے تھے، تقریر کرتے تھے تو ایسی سحر کی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ جیسے جادو ہو گیا ہے. جب قرآن پڑھتے تھے، ایک جگہ خطاب کرنے کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ناشتہ کر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک خاکروب پہ پڑ گئی جو وہاں جھاڑو دیتا تھا. ہاتھ میں جھاڑو ہے صفائی کرنے کے لیے، اور آپ سید زادے ہیں، 37 پشت پہ آپ حضرت حسن سے مل جاتے ہیں. خانوادہ نبوت سے کتنا قریبی رشتہ ہے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا. تو جب خاکروب پہ نظر پڑی، جس کو ناظرین کرام ہم اپنی زبان میں وہ بھنگی کہتے ہیں، اور اس سے بھی کم تر الفاظ سے ہم اس میں میرے منہ میں ہیں لیکن میں کہتا نہیں ہوں، احترام کے خلاف ہیں وہ الفاظ. لیکن تو جب شاہ جی کی نظر پڑی اس خاکروب پر تو بلاتے ہیں، ناشتہ کرنے لگے ہیں، اور وہ دور کھڑا دیکھ رہا ہے، بھوک تو اس کو بھی لگی ہے. تو جب اشارہ کر کے پاس بلایا تو وہ جھاڑو ہاتھ میں کانپتا کانپتا آیا اور آ کے کہنے لگا، شاہ جی میں تو بھنگی ہوں، میں تو صفائی کرنے والا ہوں، میں تو خاکروب ہوں. تو امیر شریعت نے ناظرین کرام کہا، بیٹا میں بھی تو صفائی کرتا ہوں، تم بھی صفائی کرتے ہو، بیٹا فرق صرف یہ ہے کہ تم زمین کی صفائی کرتے ہو، میں دلوں کی صفائی کرتا ہوں. تو بیٹا آؤ، بھوک تمہیں بھی لگی ہے، بھوک مجھے بھی لگی ہے، ناشتہ کرتے ہیں. ہاتھ دھلائے اور وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ناشتے پہ بیٹھ گیا. ناظرین کرام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک لقمہ توڑا روٹی کا، شوربے میں ڈبویا اور کہا، بیٹا اپنا منہ کھولو. اب ذرا منظر آپ ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے گا اخلاق کا، کہ کہا بیٹا اپنا منہ کھولو. اس خاکروب نے جو کہ مذہب کے لحاظ سے عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے، مسیحیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا منہ کھلوایا، کہا بیٹا اپنے دانتوں سے آدھا لقمہ کاٹ لو. آدھا لقمہ کٹوا کر آدھا اپنے منہ میں ڈال لیا. اللہ اکبر. یہ ہے اخلاق. اور پھر کہا بیٹا اب تم پورا کھانا میری پلیٹ میں کھاؤ. جب پورا کھانا کھا لیا تو وہی عیسائی، وہی مسیح خاکروب کہنے لگا، شاہ جی ہم تو سمجھتے تھے آپ ہم سے نفرت کرتے ہیں، آپ اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے. تو کہنے لگے آپ کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ کہا بیٹا رات تقریر تھی، جا رہا ہوں. کہا شاہ جی 1 گھنٹہ میرا انتظار کیجئے. فٹافٹ گھر گیا اور اپنے بیوی بچوں کو یہ بات بتائی. کہا کہ بس جیسے بھی کیسے دھلے ہوئے کپڑے پہن لو، خود بھی پہنے. واپس امیر شریعت کی بارگاہ میں آ گیا اور کہا، شاہ جی اگر آپ کا دین اسلام اتنا وسیع القلب ہے کہ غیر مذاہب سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ شاہ جی یہ ہاتھوں میں ہاتھ نے ہمیں کلمہ پڑھا دے اللہ اور دار اسلام میں داخل کر دے. ناظرین کرام یہ ہے اخلاق جس سے ہم آہنگی پیدا ہوگی، جس سے محبت پیدا ہوگی.
नफ़रतें मिट जाएंगी, कदूरतें मिट जाएंगी, रंजिशें मिट जाएंगी। और ये दिया हुआ कानून किसका है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और इसकी अमली ताबीर किसने पेश की है? नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आज तकाजा क्या है, सदा किसको है? हम सब को, कि अगर हम इस पे अमल पैरा हो जाएं, इंसानियत के दरमियान वो मोहब्बत कायम होगी जैसे अल्लाह चाहता है। नाज़रीन किराम, वक्फ़ा है एक मरतबा फिर प्रोग्राम सदाए कुरान में, और वक्फ़े में हम फिर कुरान की इस सदा पर लब्बैक कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि मेरे हबीब करीम पर एक मरतबा तुम दुरूद करीम पढ़ दो। नाज़रीन किराम, उसके बाद वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की पुरनूर से आते हैं। हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल के ऊपर, और आज नाज़रीन किराम पूरी तरतीब और तसलसल से हमारा सबक पहुंचा है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 64 पर, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अक़वाम के दरमियान हम आहंगी कायम करने के लिए एक बुनियादी उसूल और फ़िलासफ़ी दी है कि चलें जुज़ियात को छोड़ें, मुश्तरकात पे तो इकट्ठे हो जाएं, यहाँ से इत्तिहाद की बुनियाद तो रखें। फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इंसानियत के ऊपर जो उसने वादा कर रखा है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, मैंने इंसान को इज़्ज़त देने का वादा किया है, फिर इंसान किस तरह से इज़्ज़त हासिल करता है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और नाज़रीन किराम, आज हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र, जो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बैनुल अक़वामी हम आहंगी की बात तो हो गई, क्या इसी आयत से हम बैनुल मसालिक हम आहंगी भी तो पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जितने भी हमारे मसालिक हैं उसमें कौन सी कुफ्र इस्लाम की जंग है, मुझे समझ नहीं आती। जो बंदी हों, अहले हदीस हों, बरेलवी हों, अहले तशीह हों, जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके बाद अगर वो किसी फ़िरके में बट गया है, मुश्तरकात तो वही हैं, सबका खुदा एक है, सबका तरीक़ा तख्लीक एक है, सबका अंजाम एक है, सबका रसूल एक है। तमाम मज़ाहिब का जो हमारे हैं, मुसलमानों के दरमियान जो मज़ाहिब हैं, खुदा सबका एक, रसूल सबका एक, काबा सबका एक, और अंजाम सबका एक। तो फिर इख्तलाफ अगर है, वो तो जुज़ियात का है, वो तो इल्मी इख्तलाफ है, वो कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं, वो तो औला और अदम औला की बात है। एक के नज़दीक ये बात औला है, एक के नज़दीक अदम औला है। कैसे हम इस पैदा कर जी डॉक्टर साहब, इसमें बड़ा अहम आपने इशू उठाया है। आपने बात कही है ना इत्तेहाद बैनुल मसालिक के दरमियान, मैं ये चाहता हूँ कि इससे बेहतर या कम अज़ कम ये होना चाहिए कि हमें एहतराम बैनुल मसालिक होना चाहिए, एक दूसरे के मसलक का एहतराम होना चाहिए। इख्तलाफ राय कभी ख़त्म नहीं होगा, हर एक की अल्लाह ने बनाए ही ऐसे, उसके अंदर डाइवर्सिटी रखी है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया भी है कि मेरी उम्मत में इख्तलाफ जो है वो रहमत है। अच्छा, अब एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक होता है इख्तलाफ वो जो कंट्राडिक्शन कहलाता है, यानी आपका एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुतज़ाद बात करें, यानी ऐसा इख्तलाफ जिसको आप तज़ाद कहते हैं, उसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि आप बिल्कुल बरक्स बात करें। एक होता है इख्तलाफ जिसके अंदर तनव्वु होता है, जिसके अंदर डाइवर्सिटी होती है, उस इख्तलाफ को अल्लाह ताला के रसूल जो है वो रहमत करार दे रहे हैं। जी, जैसे मैंने अभी बात कही कि इमामों के दरमियान जो इख्तलाफ हो जाता है, तो सुफियान सौरी फरमाते हैं कि आप ऐसे मत कहें कि फ़लाँ इमाम फ़लाँ हवाले से इख्तलाफ कर रहा है, बल्कि ऐसे कहें कि इमाम आपको फलां मामले में रुखसत अता कर रहा है, जी बिल्कुल फलां रुखसत दे रहा है, औला और अदम औला की बात, जी बिल्कुल ऐसी कि एक अजीमत का रास्ता है और एक रुखसत का रास्ता है। तो अगर एक मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि इसी तरह आप देख लीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल मिलती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुमने फलां जगह पर जाके नमाज अदा करनी है, और चंद सहाबा ने जो है वो नमाज का क्योंकि वक्त जा रहा था उन्होंने वहीं पढ़ ली, और कई उन्होंने जाके वहाँ पढ़ी क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने वहाँ जाने का हुक्म दिया। जब दोनों लौटे, दोनों ने आके कहा या रसूलल्लाह उन्होंने वहाँ पढ़ ली थी और हमने वहाँ जाके पढ़ी, आका अलैहिस्सलाम तुम दोनों ठीक हो। तो बात यह है कि अल्लाह ताला के रसूल यहाँ पे हमें ये हिदायत दे रहे हैं कि अपनी सोच के अंदर डाइवर्सिटी लेकर आओ, और अपने मुताबिक जो आइमा कहते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में अगर कोई मामले में आपका इख्तलाफ हो जाए, कुरान और हदीस की रोशनी में उस इख्तलाफ को दूर करने की कोशिश करें, और अगर इख्तलाफ बाकी रहे तो जुज़ियात में रहेगा, हमारे बुनियादी अकायद के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अभी दिल चाहता था और इस मौजू पे गुफ्तगू करें, ये बड़ा अहम मौजू है
اور بلکہ اور بہت ساری کلیئرٹیز ہمیں چاہیے. انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے اور اس پہ ہم بات بھی کرتے رہیں گے. ناظرین کرام، جو بات کی ہے نا کہ بین المسالک، ہم کسی مسلک کو ختم نہیں کر سکتے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اب یہ فرقہ ہے یا مسلک ہے، ہم اس کو مختلف الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اس میں اتحاد اور احترام تب قائم ہو سکتا ہے کہ اپنے فرقے کو چھوڑو نہ اور کسی کے فرقوں کو چھیڑو نہ. بس بات اتنی سی ہے. کون کہتا ہے کہ آپ اپنا فرقہ چھوڑ دیں؟ لیکن اس کو چھیڑو نہ. جب آپ طے کر لیں گے کہ میں نے اپنے فرقے پہ، اپنے مسلک پہ قائم رہنا ہے، چل ٹھیک ہے، میں اس کو حق سمجھتا ہوں، لیکن کسی کو تو نہ چھیڑو. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے ناظرین کرام اہم بات کہی ہے کہ یہ ہمارے دین کا حسن ہے. اب چھوٹی سی مثال میں دے کے ذکر صاحب قرآن پہ آتا ہوں کہ جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ناظرین کرام، جو ایک عمرہ تو ہم جب کرتے ہیں تو ہم اپنے ہی میقات سے احرام باندھ لیتے ہیں، اور وہاں جا کر جب دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اصل حکم تو یہ ہے کہ مرد جو ہے مقام جیرانہ سے احرام پہنے. لیکن آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں ام المومنین طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اجازت دی تھی کہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیں. ان کی اجازت کے برکت سے تمام وہاں بھی احرام باندھ لیتے ہیں. لیکن مردوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ مقام جیران، کیونکہ آپ نے جب طائف سے آ رہے تھے تو وہاں احرام باندھا تھا اور وہ میقات ہے مردوں کے لیے، لیکن سب رخصت لے کے وہیں سے احرام باندھ رہے ہیں، جس میں کوئی حرج والی بات بھی نہیں ہے. تو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جزیات کو اپنا اختلاف اور اختلاف سے نفرت کے پیمانے بنا لیے، یہ غلط ہے. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو تھی. ابھی یہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر باقی گفتگو ہم کریں گے. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا. ناظرین کرام، آج سب سے پہلے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک رکھ رہا ہوں، سیدنا صبغۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی ہے اللہ کا رنگ. اللہ کا رنگ کسی نے دیکھنا ہو تو میرے نبی کی سیرت دیکھ لو، میرے نبی کی اتباع کر لیں. وہ سارے کوس قضا کے جو رنگ ہیں وہ اللہ کے رنگ ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 ہے. دوسرا ناظرین کرام اس میں گرامی ہے سیدنا ضارب الامثال، مثالیں دینے والے، سورہ الکہف کی آیت نمبر 22 میں اس کا تذکرہ ہے، اور سورہ الکہف کی آیت نمبر 45 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم گرامی کا کلو ہمیں مل سکتا ہے. پھر ہے سیدنا الضیاء صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی. تو آپ روشنی ہیں، آپ کی ذات روشنی ہے، آپ کا دین روشنی ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے روشنی ہے، آپ کی سنت روشنی ہے، آپ کی ایک ایک ادا ہمارے لیے روشنی ہے. اور ناظرین کرام سورہ القصص کی آیت نمبر 73 میں آپ کا یہ اسم گرامی تذکرہ ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے سیدنا الطاہر، پاکیزہ، نیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پاکیزہ ہو سکتا تھا؟ آپ سے تو پاکیزگی کا بنیادی ماخذ جو ہے وہی آپ ہیں. جو پاکیزگی کے سوتے پھوٹتے ہیں وہ تو آپ کی ذات سے پھوٹتے ہیں. ہم نے جتنی پاکیزگی حاصل کی ہے اپنے فکر کی، اپنے عمل کی، اور اپنے ذات کی، اور اپنے جسم کی، اپنی روح کی، اس کا منبع و مرکز آپ ہیں. ناظرین کرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 11 سے یہ آپ کا اسم گرامی اخذ کیا جا سکتا ہے. اور آخری اسم گرامی ہے سیدنا طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے بھی ہے، اور اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آپ کا اسم گرامی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 1 میں یہ اس طرح سے ارشاد ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن ذکر صاحب قرآن کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنی بائیں جانب اس ملک کی بہت خوبصورت آواز بارگاہ رسالت مآب میں محبت سے رچی ہوئی، خوشبو سے رچی ہوئی جناب محمد مستنصر رانجھا کی آواز کلام پیش کرتے ہیں. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا
دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ۔ ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار عالم میں، آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ۔ آپ ہیں ہر زمان کی رحمت، آپ ہیں ہر زمان کی رحمت، ہر زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ۔ اور روز محشر جو بخشوائے گا، روز محشر جو بخشوائے گا، وہ گھرانہ وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ۔ اور مجھ سا آسی کہاں، مدینہ کہاں، مجھ سا آسی کہاں، مدینہ کہاں، یہ بلانا یہ بلانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ۔ اور ذکر شامل نماز میں خالد، ذکر شامل نماز میں خالد، پنج گانا پنج گانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ دل ٹھکانہ۔